السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو عربی زبان میں مہارت کیسے حاصل ہو، اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارے مدرسوں کا جو ماحول ہے نا وہ عربی والا ماحول بنے۔ ماحول کیسے بنے گا تو اس کی پوری ذمہ داری یوں کہہ سکتے ہیں آپ کہ ابتداءً مدرسے پر ہے، یعنی اساتذہ پر ہے۔ جیسا وہ ماحول بنا کر دیں گے طلبہ کو، ویسے ہی طلبہ اس ماحول میں آ کر کے ڈھلیں گے۔ ماحول عربی زبان کے بولنے کا ہوگا، ماحول عربی زبان کے سمجھنے کا ہوگا، تو جو ہمارے طلبہ آئیں گے، نئے طلبہ، وہ بھی اسی ماحول میں ڈھل جائیں گے۔ ماحول نہیں ہوگا تو بہت مشکل ہوگا۔ ابھی جب کچھ دنوں پہلے وہ جو اسباق ہو رہے تھے اسکولوں کے، کالجوں کے، آن لائن اسباق، اس میں دیکھا چھوٹی بچیاں ہیں، بالکل پہلی کلاس کی، دوسری کلاس کی بچیاں۔ ماحول کیسے بنتا ہے یہ بتانا چاہ رہا ہوں میں، کہ جیسے لکھا رہی ہیں وہ، کچھ میم ہیں ان کی استانیاں ہیں، وہ لکھا رہی ہیں۔ جس سے ہوتا ہے نا کہ ہمارے یہاں بھی لکھواتے ہیں، املا لکھوایا جا رہا ہے۔ اب بچے بولتے جی ہو گیا، یا جو لفظ لکھوایا گیا اس لفظ کو دہرا دیا، مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے لکھ لیا۔ تو ایسے ہی وہ لکھوا رہی تھی ان کی استانی، اور بچیاں لکھ رہی تھی۔ میں بیٹھا تھا ایسے ہی، تو آواز آ رہی ہے، مثلا بچیاں کہہ رہی ہو گیا میم۔ تو اسے یہ نہیں کہا کہ ہو گیا میم مت کہو، یوں کہو سے انگلش میں، بس سیدھا سا انہوں نے جواب دیا آئی ہیو ڈن میم۔ وہ چھوٹا سا جملہ ہے، کوئی ترغیب نہیں دی، بس ایک دو بار اس جملے کو دہرایا۔ کسی نے کہا ہو گیا میم، اس کے بعد انہوں نے اس جملے کو دہرا دیا۔ اس کے بعد دیکھا کہ خود میری بھانجی اور دیگر جو بچیاں تھی آن لائن، ان کو دیکھا تھوڑی دیر کے بعد اگلے جملے پہ جو انہوں نے لکھوانا شروع کیا اور ان کا مکمل ہو گیا، تو آئی ہیو ڈن نو۔ یہ کہاں سے آیا؟ یہ ماحول بنایا گیا۔ ایسے وہ پوچھ رہی تھی استانی، کسی کو کچھ پوچھنا ہے، اینی کوشچن، چھوٹا سا جملہ ہے، لیکن جو طلبہ تھے نا وہاں پر ان کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ یہاں پر اس کا یہ استعمال ہوگا۔ انہیں نہیں پتا کہ اینی کا مطلب الگ سے کیا ہے، کوشچن کا مطلب جان رہے ہیں، وہ کوشچن آنسر ہی چلتا رہتا ہے تو وہ جان رہے ہیں۔ ایسے ہی اسے مثلا پہلا جو جملہ تھا ڈن کا مطلب اسے پتا نہیں، ہیو کا مطلب پتا نہیں، لیکن بس یہ کہ یہاں پر یہ جملہ استعمال کیا جائے گا۔ ہم اس طریقے کے تجربے اپنے مدرسوں میں بھی کر سکتے ہیں۔ تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی، تھوڑے سے الفاظ ہمیں جمع کرنے پڑیں گے، اور انشاءاللہ ہمارے یہاں بھی یہ ماحول بن جائے گا۔ یہ تعلیمات کی سطح پر اسے کیا جا سکتا ہے۔ مثلا درسگاہ ہے، درسگاہ کے اندر جتنی چیزیں ہیں ان چیزوں کے نام ہم عربی زبان میں لکھ سکتے ہیں۔ دروازہ ہے، کھڑکی ہے، ڈیسک ہے، کتابیں، کاپیاں، قلم، یہ ساری چیزیں ہم عربی زبان میں لکھ سکتے ہیں۔ تو اس میں پھر کتاب میں بچہ پڑھے گا نہیں پڑھے گا، لیکن وہ عربی جو ہے نا اس کی عربی اسے آ جائے گی، وہ سمجھ جائے گا کہ اسے کیا کہتے ہیں۔ اور جو الفاظ ہیں عام بول چال کے، ہم ان الفاظ کو بھی استعمال کر سکتے ہیں طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے، طلبہ کو پڑھاتے ہوئے۔ مثلا آئیے، ہم درسگاہ میں آئے، سب سے پہلے سلام کرتا ہے، کوئی بھی استاد آتا ہے، السلام علیکم، اس کا جواب معلوم ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بچہ ہمارا سمجھنے لگتا ہے کہ السلام علیکم کا کیا مطلب ہے۔ اب اس کے بعد مثلا آپ کو پوچھنا ہے کیا آپ لوگوں نے سبق یاد کر لیا، هل حفظت الدرس؟ ایسے ہی آپ کو کہنا ہے کہ کوئی کہہ رہا مجھے آج سبق سمجھ میں نہیں آیا، آپ اسے بتلا دیجئے ما فہمت الدرس۔ ایسے آپ کو کہنا ہے کیا اتنا ہی کافی ہے آج، هل یکفی هذا القدر؟ کسی کو کچھ پوچھنا ہے، هل من سوال؟ آپ لکھوا رہے ہیں، بچے کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے مکمل کر لیا، قد اتممت۔ آپ کسی سے پوچھ رہے ہیں کچھ، وہ نہیں جواب دے رہا ہے، لماذا انت ساکت؟ آپ کو پٹائی کرنی ہے کسی کی، خاموش نہیں ہو رہا وہ تو اسکت وإلا تضرب وإلا اضرب۔ اپنی کاپی لاؤ،
हाथी कुर्रासतक, कापी खोलें और लिखना शुरू करें। इफ्तहुल कुर्रासात वक्तुबू, कोई देर से आ रहा है, आप उसे डांटना चाह रहे हैं। कौम, खड़े हो जाओ, निकल जाओ, तुम रोजाना देर से आते हो। उखरुज ततअखरु कुल्ल यौम, ये थोड़े से जुमले थे जो मैंने ऐसे ही बताए हैं आपको। आप गौर करेंगे, आपकी जो जरूरत की चीजें हैं ना, वो सारी चीजें धीरे धीरे जो दरसगाह की जरूरत की चीजें हैं वो आपको अजबर हो जाएंगी, और आपके अजबर होते होते वो तलबा को भी अजबर हो जाएंगी। तो तलबा जो है ना हमारे अच्छे खासे आदी हो जाएंगे इन चीजों के, और हमारे लिए भी आसानी होगी और उनके लिए भी आसानी होगी। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरत है माहौल बनाने की कि हम दरसगाही से शुरू करें। दरसगाह की जो अशिया हैं उनके नाम अरबी में हो, और बच्चों को डांटना हो, बच्चों से कुछ बात करनी, थोड़ी बहुत तो बात होती है, कम से कम वो अरबी जबान में हो। और ये बिल्कुल हम अरबी अव्वल से ये चीजें शुरू कर सकते हैं। ऐसे करेंगे तो इंशाल्लाह एक माहौल सा बनेगा। थोड़ा सा माहौल बनाने में मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा हिजाब होगा जब ऐसा कहीं पे नहीं हो रहा है, हम करना चाह रहे हैं तो। लेकिन अगर हमने इस माहौल को बना दिया तो इससे एक तो दूसरों का फायदा होगा, हमारा भी फायदा होगा, यूं कह ले कि आने वाली नस्लों तक का फायदा होगा। हमारी जबान भी दुरुस्त होगी, अगले लोगों के लिए भी आसानी होगी। तो ये दरसगाह का माहौल इस तरीके से हम इंशाअल्लाह बनाएंगे तो हमारे बच्चों में अरबी जबान की महारत आएगी, खुद असातिज़ा की झिझक दूर होगी, और असातिज़ा भी मौके मौके के जो जुमले हैं वो बोल सकेंगे। इब्तिदाअन थोड़ी सी मेहनत करके, थोड़ा सा लिख करके, याद करके, बाद में फिर खुद बखुद जबान जो है वो रवा हो जाएगी और बोलना और इस्तेमाल करना आसान हो जाएगा।